أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور. وہو اللہ فی السماوات وفی الارض. زمینہ آسمانہ زمینہ وچ صرف ایک او اللہ، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، اس دا ہمسر کوئی نہیں، اس دے نال دا کوئی نہیں. ایک او ہستی ہے جیڑی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور زمینہ آسمانہ دے ہر ذرے تے، ہر چپے تے، ہر ذرے کو ہر وقت موجود ہے. وہ ایسی ذات ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر ذرے کو موجود ہے. یعلم سرکم و جہرکم. ہن جس لئے تہاڈی شاہ رگ نالوں بھی نیڑے وے، تہاڈی اپنی ذات نالوں تہاڈے زیادہ قریب کر رہے، تانوں اپنے وجود دے اندر دے ذرات دا علم نہیں کہ کتنے ذرے جڑ کے میرا وجود بنا، تو وہ ایک ذرے دے نال موجود ہے. اس دی قدرت کاملہ نوں ایک ذرے دا علم ہے. ایک ذرے نوں تہاڈے وجود دا حصہ بناونا اس دا کام ہے، تہاڈے وجود نالوں ہٹاونا اس دا کام ہے. بال کٹانے اسی، ناخن اترانے ہیں، شیو کرنے ہیں، کتنے جڑا حصہ وجود دا اور وجود دے نال روزانہ فنا ہوندا رہندا، فنا دی گاہ اتردا رہندا، سانوں سمجھ نہیں آندی. او ہر ذرے کو اس نوں پتہ، اس ذرے بھی گنے میں اس نے شمار کیتے. اس نوں پتا کہ کتنیاں ہڈیاں گسیاں تہاڈیاں، کتنا پٹھے گسے، کتنا استعمال ہوا بدن، تو وہ کتنا اس نوں مزید اس نوں تقویت چاہیے اور کتنی دوبارہ تعمیر نال کری جا رہے. بدن دی طاقت اور انرجی ختم ہو ویندی، جٹ ایک سستانہ ریسٹ کردا پھر بحال ہو ویندی. کون دیندا اس، کون مرمت کردا اس؟ وہ جاندا تہاڈیاں او گلاں جڑیاں تسی نہیں جاندے. ایک پوشیدہ تو گل ہوندی نا جڑی اسی جان بوجھ کے چھپانے ہیں، اسے پھر بھی علم انسانی دا ہوندا نا کہ اس آپ بندہ جاندا ہوندا چھپائی. اللہ ان بھی جاندا جڑیاں اسی نہیں جاندے. ساڈے وجود دے اندر کتنے ذرات ہیں، کس ذرے کے خوبی ہے، جسم دا کیڑا حصہ کے کم کردا پیا، کے نہیں پیا کردا. یہ ساریاں گلاں جیڑیاں ساڈے تو پوشیدہ جیڑیاں اسی چھپینے ہیں، وہ بھی جاندا. جنہاں دا سان نہیں پتہ وہ بھی جاندا. وجہرکم، جو کچھ ظاہر تسی کر دے وہ بھی وہ جاندا. ویعلم ما تکسبون، تہاڈے ہر عمل تو ہر کسب تو وہ واقع. اس نو پتا کیڑا بندہ کہ عمل پہ کردا، کس ارادے نہ پہ کردا، کس نیت نہ پہ کردا، کس خلوص نہ پہ کردا، ریاکاری پہ کردا یا کفر پہ کردا یا ایمان لے آیا یقین کام والے اس دا، اس نو دل دی گہرائی نہ پہ کردا، کتنی گہرائی نہ پہ، ساری ہر شے تو واقف. لیکن کافر ایسے بدبختن ما تاتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. انہاں دے کو جس ویلے بھی اللہ دا کوئی پیغام آندا، کفر ہے یا ایسی مصیبت. یعنی انسان دے اندر جڑی اللہ نے استعداد رکھی ہے معرفت باری دی، کفر جڑا یہ اس نو زنگ خوردہ کر دیندا، کم تو ناکارہ کر دیندا.
پھر اس دا جڑا ہے اتنی اس دی جڑی سطح وہ اتنی گر ویندی، اس دا لیول اتنا لو ہو ویندا کہ وہ مخلوق وچوں معبود تراشن لگ پوندا۔ سوچو نا خود انسانی مزاج دی کتنا وہ گر ویندا اللہ تو دور ہو کے اور اللہ نو نہ پہچان کے، اور کفر کتنی بڑی مصیبت ہے کہ وہ چوہے دی پوجا کرتے ہیں۔ اج اس زمانے جس میں تسی 21ویں صدی اور روشنی دی صدی آدھے ہو، تسی ہندوستان دے ٹی وی کھول کے تکو، میں تو تکیا کئی دفعہ، اج بھی چوہے دی پوجا ہو رہی، بندراں دی پوجا ہو رہی، انسان چوہے دی پرستش کر رہا ہے۔ کمال نہیں ہو گئی؟ باقاعدہ چوہے دے مندر بنے، لوگ انہوں بیبیاں تے مرد دودھ پیوا رہے، تھانا دودھ پا کے رکھ رہے، چوہے دودھ پی رہے، اور اگے ہاتھ بن کے کھڑے، بھگوان میرا اے کر دے تے میرا او کر دے۔ بندر وہ شرارتاں پہ کر دے تے او پہ ہر شے لٹ لٹ کے مکاناں چو کھاندے، سبزی والے دی سبزی لئی ویندے، فروٹ والے دی فروٹ، او ہاتھ بن کے کھڑے بھائی بھگوان مہربانی کر مینوں بڑا۔ یعنی یہ جڑی معرفت باری دی استعداد ہے، کفر اس نو انج میلا کر دیندا کہ اس دا جڑا ہے معیار او گر ویندا کہ اپنے تو ادنا مخلوق دی پوجا کرن لگ پوندا بندہ، اور پھر اس گرے ہوئے معیار جس ویلے وہ آیات الہی سندا، احکام الہی سندا، تو پھر وہ مذاق کو دیکھو جی کدی انج بھی ہویا جو ہے پہ آدھے نہیں کدی ہو سکتے نہیں، اس دا اپنا معیار اتنا گر چکا ہوندا، اس دی سوچ دا، اس دی سمجھ دا، اس دے شعور دا، اس دی دلی اور قلبی کیفیات دا کفر دے نال معیار اتنا زنگ خوردہ ہو گیا کہ پھر اس نو وہ مذاق رہلا ہو جی تو کو گل کرو، یہ تو کوئی پیالے نے قیامت ہو سی تے پھر اساں اٹھ کے کھڑونا جی قبراں تو مٹی ہو اساں تے پھر زندہ ہو کے جانا جی تے اتھے پھر حساب ہو سی تے جنت اللہ تکو تماشا۔ اج تائیں تے اسی بندہ زندہ ہوندا ویکھے کو مذاق اڑانے اگے تے اسی ساڈے پیو دادا تو کدوں دا مویا وہ تو زندہ ہو کے کوئی نہیں آیا، قبر چو اگے تو اٹھ کے کوئی نہیں آیا۔ یعنی ایسی عجیب گلاں کرتے ہیں کہ احکام الہی تے یقین کرنے دی بجائے بھئی قبر چو اٹھ کے کوئی نہیں آیا تو روز شکم مادر چو تو پیدا ہو رہے نو تے بندہ کہیں بنایا؟ مخلوق جڑی شکم مادر چو پیدا ہو رہی، جانور جڑے پیدا ہوتے بندہ کنے، ان سے جانور کس نے بنایا؟ وہ پیٹ دی ظلمات دے اندر ایک مادے تو ایک نطفے تو انسان بنا دینا، ایک نطفے تو ایک جاندار بنا دینا، یہ کون بنا دا؟ کیا یہ تخلیق دا منظر روز ساڑھے سامنے نہیں؟ تو جو قبرج بنا دے تو کیا مشکل ہے دے واسطے؟ یہ قبرج کم از کم قبرج او سارا مادہ تا جمع نا جو اس وجود دا حصہ ہے ایک قبرج آ گیا، تو جو منتشر بھی ہو جائے تو پیدا ہونے تو پہلے جتنا پھیلیا یا منتشر اتنا تو نہیں ہو سکتا، کتوں غذا دوا دی شکل مٹی مختلف شکلاں چاہندی اور ایک وجود بندا، عدم تو وجود لے آ رہا تو جی موت تو بعد قبر تو زندہ کر دے تو کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ شعور ماریا ویندا کفر دے نالے زنگ آلود ہو ویندا، اور وہ سمجھ نہیں ہوندی پھر اللہ دی آیات ہوندیاں، اللہ انہاں دا رب ہے، اللہ کیوں آیتاں بھیجدا بھئی؟ جس لئے نہیں منڈے تو اللہ نو کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ نو ضرورت نہیں، لیکن رب العالمین انساناں نو ضرورت ہے کہ انہاں دی رہنمائی کیتی جائے۔ اس واسطے اس دی ربوبیت دا تقاضا ہے کہ جتھے جس چیز دی ضرورت ہوئے اتھے وہ چیز وہ پہنچائے، یہ اس دی شان ہے، اس دی ربوبیت دا تقاضا۔ انسان جس لئے بھی گمراہ ہوندے انہوں نے کو ہدایت دے سامان پہنچانا، ہوں اگر وہ اتنے ہی گمراہ ہو چکے ہیں کہ اس دا وہ مذاق اڑانے، جس طرح چمگادر سورج دا مذاق اڑائے جی ویکھو جی بھی کوئی شاید ہے جننے منے ہو کے بہ رہے ہوں، سن قصور تو اس نے اپنی اکھیں دا۔ اسی طرح کافر احکام الہی اور آیات الہی تو اعراض کرتا، فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، مگے پہلے تو یہ دستور ہوندہ پیا جو ہوندی عالم انسانیت وجود آیا تو جنہ کفر اختیار کیتا وہ ہمیشہ حق دی تکذیب کردے رہنے، لیکن کسے شاید تکذیب کرنے نال بندہ اس تو بچ نہیں رہنا۔ اور اگر سامنے کوئی دیوار ہے تو کوئی ڈرائیور گڈی دوڑائی جا رہا
تو وہ کہ میں نہیں منتا کہ دیوار ہے، میں نہیں، تو من نہ من دیوار سامنے ہے، گڈی وچ لگے گی، ایکسیڈنٹ ہوئے گا، وہ مننے نال تو وہ آ کے میں نہیں منتا تو کوئی دیوار ہٹ جائے گی۔ اگر کافر آخرت دی تکذیب کر دین، احکام الہی دی تکذیب کر دین، تو جڑے نتائج سامنے آنے والے نا انہاں تو بچ نہیں سکتے۔ فسوف یاتی من باء ما کانوا به یستہزئون، جنہاں چیزاں دے مذاق اڑا رہے ہیں نا بہت جلدی وہ چیزاں انہاں دے سامنے ہو سن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے موت نو بھی قیامت صغریٰ قرار دیتا۔ موت بھی چھوٹی قیامت ہے۔ ایک تو قیامت قائم ہو سی جس دن ساری دنیا حاضر ہونا، لیکن آپ نے فرمایا من مات فقد قام قیامت ہوا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا مردان ایک قیامت اس دی بھی قائم ہو گئی۔ وہ جڑا برزخ انتظار گاہ ہے اتھے بھی پوچھا وینا بے میاں تو رب نو منیا کہ نہیں، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کیڑا ہے، تیرا کردار کیا ہے، اور اس دے مطابق قیامت تک اس انتظار گاہ چساں ٹھہرایا ویندا جس مرتبے دا بندہ ہوندا۔ مومن ہوندا تے نجات جرہم و ریحان و جنات و نعیم، اس دی قبر جنت دی ہوا، جنت دیاں خوشبوئیں، جنت دیاں روشنیاں ہوندیاں۔ اور اگر کافر ہے تو اس دا تعلق اس دی قبر دا دوزخ دے نال جوڑ دیتا ویندا، دوزخ دے عذاب، دوزخ دے نظارے، دوزخ دے تپش، دوزخ دا دھواں۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر یا جنت دے باغاں چو باغ بن ویندی یا دوزخ دے گڑھیاں چو ایک گڑھا۔ قیامت تک اس انتظار گاہ اتھے موت آوے تو اسے ویلے سمجھ آ ویندی، جس لئے فرشتے نظر ہوندے ہیں، فرشتے گلاں کر دیں، قرآن کریم دا سوال کر دیں مرنے والے تے فی ما کنتم، کہ کردے رہے کتھے عمر ضائع کیتی ہے، یضربون وجوہہم وادبون، منہ تے مرے دیں، انہوں نے پٹھاں تے مرے دیں۔ کافر دی روح قبض کرن لگے بھی اس نو سزا دے دیں، ایذا دے دیں۔ پھر دوزخ دا اگ دا لباس کپڑا ہوندا جسے لپیٹ کے لے وے دیں، دوزخ دے فرشتے ہوندے بڑی کری المنظر، ڈرونیاں شکلاں، بے رحم مارن والے۔ اور مومن دی روح قبض کرنے واسطے جنت دے فرشتے ہوندے اس نو بشارت دے دیں، اللہ دی رضا دی جنت دا لباس لے کے ہوندے، خوشبوئیں لے کے۔ تو فرمایا کوئی دور نہیں، پتہ لگ جائے ہونی پتہ، ہر بندے جس دی موت ہوندی اس نے سمجھ آ ویندی۔ قیامت بھی دور کوئی نہیں، جس وقت قیامت قائم ہونی ہے نا تو وہ کوئی بندے آکھنا یار کوئی جھٹ پا رہی لگ گیا قیامت بھی آ گئی۔ یہ صرف آئندہ دے فاصلے آسان لمحے لگ دیں۔ ہن جڑے بندے 80 برس عمر گزار بیٹھے، جس ویلے وہ لڑکپن چاہے 2 سال دے 4 سال دے، تو کوئی آدھا اس بندے دی عمر 80 سال ہو سی تو بندہ سوچی پہ ویندا 80 سال کتنا لمبا عرصہ، اس کتھے جانا۔ جس لئے 80 سال گزر چکے اس کو پوچھو بابا سنا تو آتا یہ کل دی گل ہے، اٹھنوں مانو ہی رہ گئے ہیں، کل دوڑ دیا سے، شکار کر دیا سے، ذمہ داری کر دیا سے، وزن چک دیا سے، آج ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کو پچھلے 80 سالوں دی پوچھو نا بڑی تیر وعدہ کتھے یار کل دی گل ہے، پرسوں ہے گل ہے، کھندا جھٹ پا رہے گزر گیا۔ اس لیے قیامت قائم ہو سی، دنیا دی زندگی چھوڑ کے برزخ عرصہ ویجنے لگ سی، کوئی جھٹ ہی نکل گیا، ہاتھ گھر کی اگے گیا، مصیبتیں پہ گیا۔ فرمایا فسوف یاتیہم من باء ما کانوا به یستہزئون، اج جنہاں گلاں دے مذاق اڑانے نا بہت جلدی انہاں دے سامنے آوے سن، اور انہاں دا انکار انہاں نوں اس تو بچا نہیں سکدا۔ ایک بندہ بارش لگی ہوئی تو آدھا میں نہیں مندا، بارش باہر کھڑو رہندا تو سجے گا نہیں، یہ مننے تے تو گل نہیں، گل تو حقیقت تے واقعہ ہون تے وے۔ انہاں گلاں واقعی نہیں مندے، نہ مننے نہیں گل تے نہ واقعہ ہونی ہے اور بہت جلدی سامنے ہو جائے گی۔ پھر الم یرو کم اہلکنا من قبل من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرنا آخرین۔ فرمایا نہ جتنا شعور نہیں کہ زمین دا سینہ ایک کھلی کتاب ہے، یہ گزرنے آنے دیا داستانہ بیان کر رہا، بول بول کے دس رہا اپنے زبان حال نال۔ یہ ویکھتے نہیں کم اہلکنا من قبل من قرن،
کتنیاں نسلاں اگے غرق ہو چکیاں، تباہ ہو چکیاں، گزر چکیاں، جنہوں اساں بڑے مضبوط ممالک، سلطنتاں، ریاستاں، حکومتاں دیتی ہیں، اور ایڈیاں ایڈیاں حکومتاں ہیں جہڑیاں تواڈے کو نہیں بن سکیاں۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ایڈیاں ایڈیاں وڈیاں سلطنتاں انہاں بنا کے دیتی ہیں کہ تواڈے کو ایڈی حکومت نہیں بن سکی، اور اتنے اتنے عجائبات انہاں دیتے جڑے اجے تسی ایجاد نہیں کر سکے۔ لیکن پوچھو انہاں کھنڈرات کولو، انہاں قلعیاں کولو، انہاں دیاں بوسیدہ دیواراں کولو، وہ گرے ہوئے محلات کولو، اور وہ مقابر دے ویرانی کولو پوچھو شہنشاہ کدے گئے، وہ طاقتور قوماں کدے گئیاں، انہاں دا کیا انجام ہویا؟ جنہاں بھی اللہ دی نافرمانی کیتی ہے عبرت دا نشان بن گئے، اور جنہاں اللہ دی ذات نہ لو لگا کے رکھی انہاں دیاں قبراں بھی روشن اور مخلوق مستفید ہوندی پئی، اور اتھے اللہ اللہ ہوندی پئی، ذکر اذکار ہوندے پئے، عبادات ہوندی پئے۔ فرمایا ایسے ایسیاں قوماں دے قصے اے بیان کر دی ہے زمین جڑیاں جنہوں اساں ایسی حکومتاں دیتی ہیں جڑیاں تواڈے کول نہیں، اور انہاں تے آسمان تو لگاتار بارشاں ہونی ہیں، اور انہاں دے ملکاں نہراں جاری ہیں، پورے ملکاں نوں اساں باغ دی شکل دے دتی ہے، اور انہاں نوں آباد کر دیتا ہے، اور انہاں دے رزق دی فراوانی کر دیتی ہے، حکومت دیتی، ملک دیتے، اقتدار دیتا، دنیا دی دولت دیتی، آسمانہ تو رحمت برسائی، زمینہ چو نہراں جاری کر دیتیاں، زمینہ سرسبز و شاداب کر دیتیاں، لیکن انہوں نے جس لئے ناشکری کیتی ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، جس لئے گناہ اور جس لئے فراخی کا شکر ادا نہیں کیتا بلکہ نافرمانی جو گئے، نافرمانی دا نتیجہ ہے کہ ایسا انہاں تباہ کر رہے تھا۔ یعنی یہ سارا قصہ ورکے زمین تے اور ورکے دہر تے سارا کوئی لکھا ہوا تواڈے سامنے ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھو یا روح زمین تے پھر کے تکو، زمین تے پھر کے تکو انہاں دا انجام کیا ہویا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، بڑیاں بڑیاں سلطنتاں، بڑیاں بڑیاں ریاستاں، بڑے بڑے آباد ملک، بڑیاں بڑیاں مضبوط حکومتاں آنے واحد تباہ ہو گئیاں انہاں دے گناہ دی وجہ تو، اللہ دی نافرمانی دی وجہ تو، انبیاء دی عدم اطاعت دی وجہ تو، اللہ دی آیات اور اللہ دی کتاب نہ مذاق اڑاؤن دی وجہ تو، آخرت دا اور حقائق آخرت دا مذاق اڑایا انہاں، احکام الہی دا مذاق اڑایا، بتاں دی پوجا شروع کر لی، دنیا تے انسانہ دے حقوق تباہ کیتے اور انصاف دا دامن چھوڑ دیتا، جس لئے گناہ غرق ہوئیں، اور گناہ دی بھی ایک حد ہوندی جس لئے اپنی حد تے پہنچے نہ اللہ تباہ کر دیتے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخِرِينَ، ساڑی کائنات تو نہیں اجڑی، کار گئے حیات تو نہیں اجڑی، زمین تے آبادی تو ختم نہیں ہوئی، انہوں نے تباہ کر دیتا، اور اپنی قدرت کاملہ نال انہوں دی جگہ کوئی دوسری قوم پیدا کر دیتی۔ یعنی نظام کائنات نو کوئی فرق نہیں پیا، بڑیاں بڑیاں سلطنتاں تباہ ہو گئیاں، بڑیاں بڑیاں ریاستاں اجڑ گئیاں، قوماں دیاں قوماں غرق ہو گئیاں، لیکن زمین آباد ہے، اللہ نے جدوں تک آباد رکھنی اس نے آباد رہنا۔ آج ایک بعض لوگوں نے غلط فہمی ہوئے دی میں ناگزیر ہوں، اتنے دنیا تے ناگزیر کوئی بھی نہیں، کسے واسطے کوئی ناگزیر نہیں، سب اللہ کریم دا بنایا ہوا اپنا نظام ہے، اور اپنی قدرت کاملہ نال چلا رہا، جڑا اجادا میں ناگزیر ہوں، اس نالوں بہت بڑے بڑے شہنشاہ موت دی وادی چتر گئے، اور کوئی نظام کائنات تیرائی برابر فرد دنیا اسی طرح آباد ہے، سورج اسی طرح چڑھدا، رات دن اسی طرح ہوندہ، گرمی سردی اسی طرح، موسم تغیر تبدل اسی طرح ہو رہا، توالد و تناسل اسی طرح چل رہا، فصلیں اسی طرح اگ رہی ہیں، کہ فرق پہ گیا کسی دے نہ ہونے نال۔ اور فرمایا زمین بھی بے آباد نہیں ہوئی، قوماں دیاں قوماں، ریاستاں دیاں ریاستاں، ملکاں دے ملک غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور اللہ دی کائنات دی آبادی ثم
انشانا من بعدہم قرنن آخرین، انہاں تو بعد دوسری امتاں دوسری قوماں پیدا کر دیتیاں، ہور لوگ پیدا کر دیتے ہیں، ہور نظام بنا دیتا، انہاں نو پھر ملک اقتدار دے دیتے ہیں، وہ بھی جدوں سے اطاعت کرتے رہن، باقی رہن، گناہ تے آئیں تباہ ہو گئے۔ تسی بھی جتنے تک اطاعت الہی نہیں کرو گے ایک دن فنا دے گھاٹ اتر جاؤ گے اور جا کے آخرت نو سامنا کرو گے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ فرمایا حق نو مننے دی ایک طاقت، ایک استعداد، ایک قوت ہوندی جڑی اللہ نے اندر تخلیق کی تھی، جس لئے اس نو کوئی تباہ کروانا تو پھر یہی ہے کہ وہ چوہیاں دی تے بتاں دی تے بندراں دی پوجا تے کردہ پیا، لیکن اللہ دا حکم سن کے دادا بھی یہ نہیں سمجھ آؤندی جناب یہ سواڈے تے کی کرنا بھئی آگے اگر اللہ نے حکم بنیا دینا ہے تو کوئی لکھ کے کتاب تو ان دیندہ ساڑھے سامنے کتاب نازل ہوندی تو آڑے تے ہی نازل کر دیندہ تسی ویکھ دے تسی من دے بھائی کتاب نہ ہوں کہ پتہ تسیاں تو میرے تے وہی آئی اساں تو کوئی نہیں تک نہ اساں سنی ہے۔ اللہ کریم فرمائندہ کہ جس ویلے یہ اپنی اندرلی استعداد تباہ کر بیٹھے ان ایک ٹارچ ہے اس دے وچ دو سیلسی پانے ہیں انہاں جان ہوندی ہے اس دے بلب وچ استعداد ہوندی وہ روشنی دیندی، جے بلب سڑ جائے یا وہ ٹارچ وہ سیلاں چ طاقت ختم ہو جائے تو بٹن بھی ہوا باڈی بھی ہوا شیشے بھی ہوا روشنی تو کوئی نہیں۔ معرفت الہی دی استعداد بھی جس لئے تباہ ہو جائے پھر دلائل و براہین کم نہیں کرتے، ورنہ اللہ دے نبی اتنے خوبصورت، اتنے پاک باز، اتنے سچے، اتنے نفیس اور سراپا مجسم محبت ہونے کہ بندے استعداد ذرا بھی باقی ہوئے تے نبی نو ویکھ لے پھر وہ نبی نو چھوڑ نہیں سکتے، وہ مجبور ہو گا جس طرح لوہا مقناطیس نو نہیں نہ چھوڑ سکتا اس طرح انسان پھر نبی دا دامن چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نے اپنی استعداد ہی ضائع کر دی تھی تو پھر کسے جڑا جس سے یہ استعداد ہوئے نا وہ تو نبی نو ویک کی فدا ہوئے نا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف زیارت ہوئی ہے نا تو انہاں کیا ما ھذا الوجہ بوجہ الکذاب، اے سونا چہرہ جڑا اے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں تو اس نو من نہیں مننا، میں تو اس تے ایمان نہیں آنا۔ یعنی ایسے واقعات سیرت اجمل دین کہ صرف حضور دا رخ انور تکیا نہ بندے نے اس آکھیا ما ھذا الوجہ بوجہ الکذاب، اے جڑا چہرہ اے جھوٹ نہیں بول سکتا، جو یاد آؤ حق کہ میں اس تے ایمان لے ہوں۔ یہ ہوندی ہے جیڑی استعداد قبول اللہ نے اور استعداد معرفت رکھی ہے نا، اگر وہ باقی ہوئے تو پھر ایک کیفیت ہوندی تو جی اس نے ضائع کردہ بالکل تباہ کر بوے تو پھر فرمایا اگر میں کتاب لکھ کے بھی بھیج دیندہ آپ تے لکھ کے کتاب نازل کردہ انہاں دے سامنے آؤندی پھر اس نے پکڑ کے اس دے ورکے ہتھاں ویکھ دے بھی فَلَمَسُوهُ ہتھنا ٹٹول کے ویکھ دے واقعی یہ ہے کتاب ہے یہ ہون ساڑھے سامنے نازل ہوئی ہے یہ ہون انہاں دے ہاتھ جا گئی اگے تو کوئی نہیں قدرت دی طرفوں کو فرشتہ نہ پا گیا یہ قادر مطلق آپ نہ پا دیتی پھر انہیں پتہ نہیں کیا آکھنا ہے لَقَالَ الَّذِينَ كَافَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وہ سارا وے کہ نہ آکھنا ہے بھائی بہت بڑا جادو ہے تو میں نہیں سمجھ نہیں ہوں چونکہ حق دی استعداد ضائع کر چکے انہوں نے حق دی سمجھ پھر بھی نہیں ہونی مطالبہ تو کر دیں نجی تسی یاد وہی آئیے حضرت سنی کو نہیں یاد لکھ لو لکھی کی کتاب بن دی جا رہی ساڑھے سامنے کیوں نہیں کتاب فرمائے نا دے سامنے بھی میں نازل کر دیں نا تے ای اس نے ٹٹول کے تھا نہ ویک بھی لین تے ناکھنا بھائی بڑا جادو ہے وہ دی وجہ ہے کہ کفر نے انہوں دے اندروں استعداد ضائع کر دیتی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 اللہ